ابھی میں پنڈی میں تھا تو ایک خاتون آئی، انہوں نے مجھے خصوصی یہ کہا کہ آپ نے جا کے اسی ٹاپک کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کرنی ہے کہ طلاق کے بعد ایک عورت کی زندگی اتنی تنگ کیوں ہو جاتی ہے. یہ ان کا ایک سوال تھا کہ بس یہ سوال پوچھ لیجئے گا. یہ ایک سوال تھوڑی ہے جی، یہ تو پوری ایک داستان ہے جس کو کہنا چاہیے، اور بہت ڈیفیکلٹ سی داستان ہے یہ، بلکہ بڑے کرب والی داستان ہے. کوئی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ ڈائیورس لینی ہے. ڈائیورس کا حق ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، میاں کے پاس بھی ہے، اور یہ بہت ناپسندیدہ شریعت کا ایک حکم بھی ہے، یعنی کہ پسند نہیں فرمایا جاتا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان سپریشنز ہو رہی ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس ہو رہی ہے. بڑی محنت سے، بڑی محبت سے ماں باپ شادی کرتے ہیں، بیٹی کی بھی بیٹے کی بھی، خرچے کرتے ہیں اچھے خاصے، بڑا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ریلیشن شروع ہوتا ہے بہت بڑی آپ کو نا ایک ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے دونوں طرف سے. سٹبنس اس میں کام اچھا نہیں کردار ادا کرتی، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرومائز میاں بھی کرے، تھوڑا سا کمپرومائز بیوی بھی کرے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لیجٹمیٹ ریزنز ہوتی ہیں جس کے اوپر عورت کو بھی کہا گیا کہ وہ طلاق لے لے، اور مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے. وہ ریزنز شریعت کی موجود ہیں، ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ڈائیورس والا سین ہو رہا ہوتا ہے نا تو میاں اور بیوی جن سے بھی مشورہ کرتے ہیں، ظاہر ہے آپس میں تو کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوا نا جی، اب وہ خاتون نے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کیا، میاں نے اپنے کچھ چاہنے والوں سے رابطہ کیا کہ اس کو کیسے نپٹایا جائے، کیا کیا جائے. 10 میں سے 9 بندے یہ کہیں گے کہ بھائی مت چھوڑو، رستہ نکالو، ایڈجسٹ کرو. یعنی کہ میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اتنی خوبصورتی سے جس ریلیشن کو بنایا گیا ہے اس ریلیشن کو تباہ کیا جائے. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی آپ سنبھالیں معاملات کو. آپ دیکھیں ڈیفیکلٹ کیوں ہوتا ہے یہ کہ آپ اپنی زندگی ایک اور شخص کے ساتھ مکمل شیئر کرتے ہیں. اس میں آپ اپنا مال بھی شیئر کرتے ہیں، اپنا بیڈ بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی روح بھی شیئر کرتے ہیں. اور جب کسی بھی ریزن کے اوپر جا کے جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ریزن کے بعد اب اتنا کچھ آپ نے جہاں شیئر کیا ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، دونوں کو ہوتی ہے. اگر یہ کہیں نا کہ نہیں جی عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا مرد کا نقصان کم ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں، نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے، بالکل زیادہ کم کی بات نہیں ہے. اب یہ نقصان اس کی جو اس واقعے کے بعد کی زندگی ہے اس کے اوپر بہت گہرا ایفیکٹ کرتا ہے. وہ کیا نام ہے ان کا، گلزار صاحب، ان کی 2 لائنز مجھے بڑی پسند ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تجھے بہتر بنانے کی آرزو میں تجھے وقت نہیں دے پا رہے ہم، اے زندگی ہمیں معاف کرنا، تجھے گزار نہیں پا رہے ہم. واہ 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 واہ. زندگی بہتر کرتے کرتے زندگی خراب ہو جاتی ہے. اب اگر چلیں ہو گیا جی یہ کہ اس کی کوئی بھی ریزنز تھی پیچھے، اب آپ فیصلہ ہو گیا، اب فیصلے کے بعد آ گئے. یہاں پہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے نا، وہ کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو ڈائیورس تو کیا ہے، اپنے آپ کو ڈائیورس مت کریں. واہ واہ. خود کو لوگ ڈائیورس کر دیتے ہیں، زندگی چھوڑ دی، لوگوں سے توقعات بڑھ گئیں،
معاشرہ ہمیں کیا دے رہا ہے. او معاشرے نے دینا کیا ہے آپ کو؟ پہلے کیا دیا معاشرے نے آپ کو؟ آپ نے بھی معاشرے کو کچھ نہیں دیا. میں سچی بات بتاؤں آپ کو, میں آپ کو بڑی ایک نا وہ فن فیکٹر بتاؤں. ایک دفعہ نا میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا, میرا ویسے ارادہ کوئی نہیں لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا آپ کے پاس فارمولہ ہے کہ جس کے بیچ میں آپ میاں کو کہیں کہ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں آپ دوسری شادی کر لیں. کنڈیشنز کوئی بتائیں. یہی معاشرے سے توقعات کرتے ہیں نا آپ کہ جی ڈائیورسی ہے, وڈو ہے. مردوں کو تو چلیں لامحالہ لڑکیاں مل جاتی ہیں, خواتین مل جاتی ہیں. کیوں مل جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ کماؤ پوت ہیں, کما رہے ہیں. اچھا آپ نے میڈیکل کیا ہے, میں نے بھی MBA کیا ہوا ہے. آپ کے میڈیکل میں اور ہمارے MBA میں خواتین بہت ہوتی تھی. بالکل. اب ایک ریسرچ کے مطابق اچھے نمبر لیتی ہیں ہمیشہ خواتین, بہت پڑھنے لکھنے میں ببر شیر ہے نا جی, اور ٹاپر شاپر ٹائپ اس طرح سے. جہاں پہ پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے اس میں سے پتہ چلتا ہے جی 60% خواتین نے آگے میڈیکل کنٹینیو ہی نہیں کیا, وہ گھس گئی روزی روٹی میں. اب انہوں نے ایک قسم کا سیکریفائز کیا اپنے کریئر کو, اپنی ایجوکیشن کو, اور اپنے کوئی بھی زندگی کے پروجیکٹس تھے انہوں نے اس کو سیکریفائز کیا کہ وہ اولاد کی پرورش کریں, اولاد کی نرشمنٹ کریں اور دھیان دیں. کیوں؟ اب ہمارے ہاں تو یہ بڑا نقصان ہے جی, میں سچی بات بتاؤں. باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جب خاتون کو ڈائیورس ہوتی ہے یا ڈائیورس لیتی ہے وہ, اس کو میاں کی انکم میں سے 1 روپیہ نہیں ملتا. اور وہ کیا ہوتا ہے جی, جو حق مہر جس کو بولتے ہیں, شادی کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے جی, شرعی رکھے. 25,000 رکھ دو, 20,000 رکھ دو. ان کی ویلیو کیا ہے؟ آپ 2 دنوں میں 25,000 روپے اڑا دیتے ہیں. ایک اچھی جگہ پہ کھانا کھانے چلے جائیں فوڈ اسٹریٹ میں, 10 بندے تو 25,000 روپے ادھر لگا کے آ جاتے ہیں. کوئی ویلیو ہے؟ اچھا جی یہ ہو گیا جی. اب خواتین کو اپنی ان سٹینڈنگز کو پہلے سے تو قابو کرنا ہے. اچھا وہ میں بات بتا رہا تھا بیگم صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں مرد جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتے, دوسری بیوی کر لیتے ہیں, پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں, نان نفقہ نہیں دیتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, اس طرح کی بہت ساری باتیں. میں نے کہا جی یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ مرد آپ کو نان نفقہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی؟ پہلے سے تو وہ کر رہا ہے, بچے بھی پال رہا ہے, بیگم کو بھی پال رہا ہے, شاپنگ کرا رہا ہے, اسکول کی فیسیں دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, سارا کچھ. تو اب اگر اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو کیسے پتہ چلے گا پہلے سے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر آپ کا زندگی کا 10 سال کا تجربہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلے نا, عرب یا عرب جیسے ممالک, انڈونیشیا, ملائیشیا کو بھی بیچ میں شامل کر لیں. یہ شادی کے کچھ عرصے بعد جو فرسٹ وائف ہوتی ہے وہ سیکنڈ وائف ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ میاں کے لیے سیکنڈ. اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. وہاں پہ بھی بہت غریب لوگ ہیں جن کی 3-3 4 شادیاں ہیں, 2-3 تو نارمل ہیں. جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ ساتھ ساتھ فارغ بھی کیے جاتے ہیں, ان کو اچھا گھر شر بنا کے, ان کے سپورٹ سسٹم سارا بنا کے دیے جاتے ہیں, اور وہ آگے شادیاں ایک ٹائم میں 4 کر سکتے ہیں. لہٰذا جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان کی 20 بیویاں بھی ہیں. تو اب آپ نے یہاں پہ جو اب غربت کے آگے کہ آپ سب کو نان نفقہ برابر کر نہیں دے سکتے, تو وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں. یہاں تو بڑا ایشو ہے ایک گھر میں نہیں رہنا. تو میں بیگم صاحبہ کو نا اس کے اوپر کویسچن کرتا گیا کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو اینڈ رزلٹ پتہ کیا نکلا آپ کو کہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کسی طریقے سے آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ دوسری شادی کر لیں. اب جب وہ خود اجازت نہیں دے رہی, وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے معاشرے سے کہ معاشرہ اس وڈو کو بھی وہ حق دے گا؟ اللہ اکبر. یا تو وہ کہے نا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے نفس کے لیے شادی نہیں کرنی, آپ کوئی وڈو ڈھونڈیں, ضرورت مند ڈھونڈیں, کوئی بیوہ ڈھونڈ لیں, کوئی طلاق یافتہ ڈھونڈ لیں, ڈائیورسی ڈھونڈ لیں. تو میں ڈھونڈتی ہوں, شادی کرتے ہیں آپ کی دوسری, لو قیامت نہ آ جائے گی اس دن, ہے ہی نہیں.
وہ یہی کہہ دیں گے کہ ویسی مدد کر دو, نکاح کرنا ضروری ہے. یہ بات تو پھر جب وہ خود وڈو یا ڈائیورسی بنتی ہے, کیا توقع کرتی ہے, معاشرہ کیا بیہیو کرے گا؟ خراب ہو گیا نا سارے کا سارا نظام ہی خراب ہو گیا. تو ہمارے نظام میں تو, اسلامی نظام میں یہ تو تھا ہی نہیں, اتنا مشکل تو بنایا ہوا نہیں تھا. سب سے آسان کام نکاح کرنا ہے, سب سے آسان کام. 4 گواہ بلانے ہیں آپ نے, ان کے سامنے آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے, دیٹس آل. کھانا نہیں بھی ہوگا تو بھی نکاح ٹھیک ہے, مہندی نہیں ہوگی تو بھی نکاح ٹھیک ہے, آپ لاؤ لشکر نہیں بھی لے کے جائیں گے تو بھی نکاح مکمل ہوگا. بالکل صحیح. اسلام نے تو اتنا سادہ سا کر دیا کہ بھائی 4 گواہ بلاؤ, ان کو سامنے اقرار کرو. کوئی آیات بھی نہیں ہے فکس کہ یہ والی آیات پڑھنی ہے تو پھر آپ کا نکاح. خود حجت الوداع کا خطبہ سنا دیتے ہیں مولوی باز کا نکاح میں بھی. تو آیات کی بات نہیں ہے, آپ کی ایک اناؤنسمنٹ ہے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. عورت کو بھی کہا, مرد کو بھی کہا, 3 دفعہ اس کے منہ سے اقرار کروایا. بہت سادہ سا کام تھا, بہت مشکل کر دیا. اب یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی دنیا میں. دنیا کو چھوڑیں, اسلام میں, اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں, خواتین کے ریشو زیادہ, مرد کی کم. اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ 2.5 عورتیں ہر ایک کیسے میں آ رہی ہیں. لیکن مرد کیوں اتنا سکھی رہ جاتا ہے شادی کے بعد اور عورت کیوں اتنی دکھی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنا وہ جو پڑھائی کی تھی یا اپنی اس نے جو ایجوکیشن لی تھی کہ میں اپنے آپ کو اپنے لیے کم از کم افیکٹو بناؤں گی, وہ درمیان سے نکل گئی. اب وہ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے سارا کچھ, اس نے سارا کچھ میاں پہ ڈیپینڈ کیا ہوا تھا, میاں بیچ میں سے نکل گیا, یا حق ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا, وہ مائنس ہو گیا میاں بیچ میں سے. اب اس کی زندگی آگے سڑک کے اوپر. ناؤ واٹ؟ اب وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے معاشرے سے یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ اس کو آئیں گے, دلاسا دیں گے. یہ تو ہوس بھرا معاشرہ ہے سارے کا سارا. آپ جا کے انہی خواتین سے پوچھیں کہ جناب آپ سے سچی مچی شادی کرنے کون آیا اور ہوس کون جھاڑنے کے لیے آیا آپ کے اوپر؟ بالکل صحیح. وہ بتائیں گی 99% مرد ہمارے پاس صرف چسکا لینے کے لیے آ رہے ہیں. میں بہت برا لفظ یوز کر رہا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں, لیکن حقیقت ہے یہ کہ مرد حضرات اس لیے آ رہے ہیں وہاں پر. تو عورتیں کمزور اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور بنایا ہوا ہے. مت بنائیں کمزور. زندگی اگر آپ کو اس مقام پہ لے آئی ہے کہ فرض کیا ایک تو ڈائیورس ہے نا, دونوں کا ایک جیسا سٹیٹس ہوتا ہے, ڈائیورسی کا بھی اور وڈو کا بھی اس معاشرے کے اندر, تو کیا زندگی ختم ہو گئی؟ اب اس کے پاس لائف ہے. مایوسی گناہ ہے, اس کا کام ہے کھڑے ہو وہاں پر, کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سنبھالے. دیکھیں کوئی بھی عورت, کوئی بھی مرد, یہ میں بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں, جب تک اس کو آگے سے کہیں سے سافٹ پلوز نہیں ملیں گے وہ نہیں چھوڑتی. وہ سافٹ پلوز پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈائیورس اس لیے لے رہی ہے کہ آگے شادی کرنی ہے اس نے. اس کو سنبھالنے والے, آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں خواتین یا مائیں جو ہوتی تھی کیا کہتی تھی, اب پتر تو جا رہی ہے نا, تو فوت ہو گئی آئی. یعنی کہ اتنا کہا جاتا ہے کہ بس اب یہاں تمہارا دانا پانی ختم ہو گیا, جاؤ اتھے جا کے کھاؤ پیو موج کرو, جو بھی کرنا جی, اپنی زندگی سنبھالو, اپنے بچے سنبھالو, اپنے جو بھی کرنا ہے کرو, شکایتیں لے کے میرے پاس نہ آیا کرو, چیزوں کو مینیج کرو. مینیج کرتی ہیں خواتین, مینیج کرتی ہیں, مرد بھی مینیج کرتے ہیں, لیکن سم ٹائم یہ مینجمنٹ کامیاب نہیں ہوتی. تو اس لیے اسلام نے ایک جگہ دے دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے, اچھا یہ جو جگہ ہے نا جی جہاں پہ سیپریشن ہوتی ہے, یہاں پہ سرکار واحد صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہوا ہے. آپ نے کہا ہوا ہے کہ جدا ہونا ہے تو اچھے طریقے سے جدا ہو. وہ بلکہ کہتے تھے دیگ پکا کے جدا ہو, ہے کہ آپ نے سیپریٹ کرنا ہی ہے لائف کو. تو بلکہ کہا کرتے تھے کہ ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, نہیں رہنا تو جھگڑا کس بات کا, علیحدہ ہو. یعنی کہ جھگڑوں سے نکل کے علیحدہ ہوتا نہیں ایسے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ململ کا کپڑا ہے اور خاردار جھاڑی کے اندر سے کھینچ کے نکالنا ہے, اب وہ
لیرو لیر ہو کے خراشیں لے کے وہ باہر نکلے گے. یہ ریلیشن اس طرح کا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. تو وہ جب لیرو لیر ہو گیا, تار تار ہو گیا, ویلیو کم ہو گئی. عورت کی ویلیو نہیں کم ہوتی, مرد کی بھی ویلیو کم نہیں ہوتی. ویلیو کم ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کریں. میں نے جب کہا نا کہ ڈونٹ ڈائیورس یور سیلف, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کم از کم اپنے آپ کا تو دھیان کریں نا. آپ اتنا بڑا فیصلہ کر کے آئے ہیں, کمزور نہیں ہیں آپ, کھڑے ہو وہاں پہ, دیکھیں زندگی نے آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ لے آئے تو یہ بھی غور کریں آگے کیا ہے اب آپ کے لیے. آگے ضروری ہے کہ کیا صرف شادی ہی ہے؟ کیوں آپ نے کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ تو یہ جس سافٹ پلوز کو وہ ذہن میں رکھ کے لائی ہوئی تھی نا کہ میں یہاں سے نکلوں گی تو میرے پاس میری ماں کا گھر ہوگا یا باپ کا گھر ہوگا یا بھائی ہوگا یا فلانی سہیلی ہوگی, یہ میرے جاننے والے ہیں جن سے مشورہ کیا, ان کو لوپ میں لے, کھڑی ہو وہاں پر اور کہے جی اب میری روزگار کا کوئی کام کیا جائے, روزگار کے اوپر اپنا توجہ دے. اب تو ختم ہو گیا وہ چیپٹر. اب وہ اس چیپٹر کو ڈائیورس نہیں دے رہی, بالکل, اور وہ رگڑ رہی ہے کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا, یہ ہوا وہ. اب یہ اس کو جتنا آپ مدھانی چلاتے جائیں گے یہ حقیقت نہیں ختم ہوگی کہ وہ معاملہ اب ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ بات پھنسائی ہوئی ہے بار بار. سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو ایک شخص تمہیں گالی دے گیا, اب تم جتنی دفعہ اس گالی کو سوچ رہے ہو وہ گالی تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ اکبر. وہ تو چلا گیا, فرض کریں اشارے پہ آپ کھڑے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسے ہو گیا اور گزرتے گزرتے ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی سی گالی گلوچ ہوئی اور دونوں اجنبی تھے, دونوں ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا. دو دوست جا رہے تھے کہ ایک چوک آ گیا, ایک دائیں مڑ گیا ایک بائیں مڑ گیا. کہانی تو اتنی سی ہے, پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ کون ہے. آپ کا ہلکا سا جھگڑا ہوا, گالی گلوچ ہوا اور آپ چلے گئے. اب اس گالی گلوچ کو آپ اپنے ذہن کے اندر سوار کر کے جتنی دفعہ دیتے رہیں گے آپ اپنا اینگر بڑھا رہے ہیں, اپنی انگزائٹی بڑھا رہے ہیں, اپنے دماغ کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ گالی بار بار آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے بندہ جا کے سو گیا ہو, جی کوئی پتہ نہیں, اسے یاد نہیں ہے لیکن آپ نے لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں. سرکار فرماتے تھے سرکار بھائی صاحب کہ جو انسان آپ کے لیے ویلیو نہیں رکھتا اس کی کہی ہوئی بات کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. واہ 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 واہ. ویلیو تو گئی, ختم ہو گئی, میاں نہیں رہا, ڈی ویلیو ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس نے جو کہا, مارا آپ کو, گالی دی یا جو بھی کیا, اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کرے. کوئی اپنے لیے زندگی کے اندر کوئی اور چیز دیکھے. یہ معاشرے نے آپ کو کچھ نہیں دیا, اینڈ سوری ٹو سے آپ نے بھی معاشرے کو کچھ نہیں دیا. بالکل. لہٰذا معاشرہ آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گا. یہ معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہی نہیں ہے, یہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنا ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کے مفاد کے لیے معاشرہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو لوگ دوائی لینے کے لیے بیچارے ہسپتال لائنوں کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں کے انتظار سے. پرائیویٹ چلے جائیں میڈیکل ڈاکٹروں کے پاس, آپ کو پتہ ہی ہے کیسے وہ کھال اتارتے ہیں, روح کی بھی اور جسم کی بھی اور جیب کی بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ اس کا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا, آنا چاہیے بس, زر آنا چاہیے. تو یہ کچھ ہی ہو رہا ہے. آپ نے کیا دیا معاشرے کو اور معاشرہ آپ کو ریٹرن میں کیا دے رہا ہے؟ وہی دے گا جو اس کے پاس ہے. معاشرے کے اندر برائیاں ہیں, معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں, معاشرے کے اندر احساس نہیں ہے جو سب سے بڑی بات ہے, اور اس احساس کو آپ معاشرے میں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملے گا. لہٰذا وہ جو لائف اب آپ نے شروع کی ہے اس کو اپنی لائف سمجھیں کہ اب یہ میری لائف ہے, مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کے اوپر غور کریں. ایکسپیکٹ نہ کریں نہیں ملنا کچھ. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, اس لیے کہ کچھ دیا نہیں ہے آپ نے, لین دین برابر ہی ہے آپ کا. اللہ اکبر. اس اینگل سے تو نہیں سوچتے نا, اس اینگل سے سوچے تو ساری دنیا سے لگائی ہوتی ہے نا. بلکہ آپ دیکھیں کوئی ہو نا یہاں پہ کہ کسی نے دوسری شادی کی ہے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے ایک ویڈو سے شادی کی, ڈائیورسی سی, اس کی ایک بیٹی تھی یا بیٹا تھا پہلے سے موجود. تو خاندان نے شور مچا دیا کہ یہ کیا. میرا ایک کزن ہے, اس کی شادی بھی ٹھیک چل رہی تھی,
اس نے کہا کہ مجھے نا بیگم کو بہت پسند نہیں ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں. میرے پاس آیا, میں نے کہا میرے پاس تو دوسری شادی کی اجازت ہے, بیگم کو بھی سمجھا لو, شادی کر لو, لیکن ایک شرط ہے میری. وہ شرط یہ ہے کہ پہلی اور دوسری بیگم کے درمیان پھر فرق نہیں کرنا, یہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے. شادی ہوئی, پہلی بھی ناراض. اچھا, پہلی کو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, محبت میں تھی نا, اس نے میاں کی خوشی کی خاطر اس نے کہا میں قبول کرتی ہوں, تم نے دوسری شادی کر لی ہے, کوئی بات نہیں, حلال ہے, خیر ہے. تو اب وہ جو دوسری آئی تھی اس نے کہا کہ میں آ گئی ہوں, یہ کیوں ابھی یہاں تک بیٹھی ہوئی ہے, اس کو نکالو, گھر بھیجو. اور اس کے اوپر ایک لڑائی ہونا شروع ہو گئی, اور میاں نے وہ پہلی کو گھر بھیج دیا. یقین کریں میں اس دن کے بعد اس شخص سے ملا نہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا. اس نے دوسری لے کے آیا تھا, اس کا کام تھا پہلی کو برابر سنبھال کے رکھتا, جس عزت سے لے کے آیا تھا وہ عزت اس کی قائم رہنی چاہیے تھی. دیکھیں بہت ساری چیزوں میں نا عورت کمپرومائز کر جاتی ہے, عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات. تو وہ تو پھر تباہی ہے ساری کی ساری. اب یہ معاشرے میں آپ دوسری شادی کی جگہ کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی میں نے کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, کوئی اجازت ہی نہیں ملنی پیچھے سے اس کو. تو کیونکہ ہمارا وہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ انڈیا سے ٹرانسفر ہوا ہے, انہیریٹ ہوا ہے ہمیں انڈیا سے. ہندو دوسری شادی نہیں کر سکتا, اجازت ہی نہیں ہے. کرسچن دوسری شادی نہیں کر سکتا, اجازت نہیں ہے. ان لوگوں کی آپ خرافات دیکھیں کہ یہ لوگ جو ایک شادی والے جو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں بنے ہوئے, ان کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے, لیو ان ریلیشن شپ, حرام, کٹھے رہیں گے, زندگی گزاریں گے, بچے پیدا کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ہندو شادی کے بعد دوسری رکھ لے گا چپکے سے, بتا نہیں سکتا کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے مذہب نے آپ کو اتنا خوبصورت کوشن دیا ہوا ہے, اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں, حرام سے نہیں. ایک آپ کو بڑا مزے کا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک پولیس میں تھے جاننے والے صاحب, انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کے بچے بڑے بڑے اچھے خاصے کالجوں کلجوں میں جانے والے. انہیں بیگم صاحب سے کہا کہ ایک خاتون پسند آ گئی ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے شادی کر لوں. انہوں نے کہا جی یہ کام کریں, گرل فرینڈ رکھ لیں, شادی نہیں کرنی. یعنی کہ حرام کھا لے تو حلال